بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں مشرق وسطیٰ میں انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس معاملے پر نہ صرف عرب ممالک بلکہ یورپین یونین اور امریکہ بھی ناپسندیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ اس وقت بڑے انسانی المیہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاقے رفح کے بعد لبنان کے اندر بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ میڈیا کے لیے پچھلی پوری دہائی میں 2023 سب سے زیادہ خطرناک سال تھا۔ دنیا بھر میں قتل ہونے والے 99 صحافیوں میں سے 72 فلسطینی تھے جو کہ غزہ میں جنگ کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ فلسطینی عسکری تنظیم کی جانب سے اسرائیل کے اندر ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے جس نے اسرائیلی سیکیورٹی سسٹم پہ کئی سوالات اٹھا دی ہیں۔ فلسطینی عسکری تنظیم کی تازہ کارروائی میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ جرمنی میں یمنی حوثیوں کے ساتھ ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے اور اپنی فوج ریڈ سی میں تعینات کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو خود ملتی رہیں گی۔ فلسطینی عسکری تنظیم کی جانب سے اسرائیل کے اندر ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، اس نے اسرائیلی سیکورٹی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ فلسطینی عسکری تنظیم کی تازہ کارروائی میں متعدد افراد کے ہلاک و زخمی ہونے کی بھی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ اسرائیل کے شہر کریات فلسطین کی عسکری تنظیم سے کی گئی تازہ کارروائی میں 2 اسرائیلیوں کے ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کے اندر یہ ایک دوسری بڑی جان لیوا کارروائی ہے۔ ابھی تک کسی بھی فلسطینی تنظیم نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم اسرائیلی فورسز نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں مزید فلسطینی مزاحمت کار موجود ہو سکتے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی فورسز نے سرحدی علاقوں میں ایک بڑے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا اور غزہ کے اندر اسرائیلی فورسز کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ فلسطینی تنظیموں کے ساتھ مختلف جھڑپوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کی طرف سے رفح کے علاقے میں بڑے زمینی اور فضائی آپریشن کے نتیجے میں انسانی المیہ مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ بے گھر بے آسرا فلسطینیوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ رفح بھی اس وقت پوری طرح اسرائیلی جارحیت کی لپیٹ میں ہے اور ایک کارروائی فوج کی جانب سے غزہ کے الناصر ہسپتال میں پناہ لینے والے ہزاروں افراد کو نکالنے کی کوشش کرنے کے بعد کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجی کارروائی کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی منقطع ہو جانے سے غزہ کے مرکزی ہسپتال میں ICU وارڈ میں 5 مریض انتقال کر گئے۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں حماس کے خلاف اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کو نشانہ بنایا ہوا ہے اور اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ قابل اعتماد انٹیلیجنس کے مطابق حماس نے قیدیوں کو ہسپتال میں رکھا ہے اور باقیہ قیدی شاید اب بھی ہسپتال میں موجود ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والے اس جنگ میں اسرائیلی فوج کے جنوبی غزہ اور رفح میں بمباری سے فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد جو ہے 28,500 سے تجاوز کر گئی ہے اور مصر کی جانب سے اسرائیل کو بار بار وارننگ کے بعد رفح کے سرحدی علاقوں میں بے گھر فلسطینیوں کے عارضی سطح کے اقدامات اٹھانے پہ غور شروع کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے غزہ میں آپریشن کو 5 مہینے ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں غزہ کے انفراسٹرکچر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ تو اسرائیلی فورسز اس آپریشن میں ابھی بھی کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی، تاہم اس کارروائی کو ہر دن کے ساتھ مزید وسیع کیا جا رہا ہے، جس کے سبب غزہ کے اندر اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود فریقین کے درمیان امن معاہدے کے امکانات ابھی تک پیدا نہیں ہو سکے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاقے رفح کے بعد لبنان کے اندر بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے بار بار وارننگ کے بعد لبنان میں فضائی کارروائی کی گئی جس میں لبنان کے 10 شہری شہید ہو گئے۔ لبنان کے اسرائیلی فوجی کو قتل کرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیل نے جنوبی لبنان کے ایک گاؤں اور شہر نبطیہ کو نشانہ بنایا اور حزب اللہ کی جانب سے اس حملے کا بھرپور جواب دینے کا عندیہ دیا گیا۔ نبطیہ میں ہونے والے حملے کی وجہ سے عمارت کا کچھ حصہ گرنے سے بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہو گئے، جبکہ گاؤں پر ہونے والے حملے میں 2 بچوں سمیت ایک خاتون کی شہادت کی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو لیبنیز گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جمعرات کے روز تمام حکومتی ادارے، اسکول، جامعات اسرائیل کی جانب سے ہونے والے حملوں کی وجہ سے احتجاجاً بند رہیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے فلسطین اور اسرائیل کا محاذ شروع ہوا ہے، لیبنیز حکومت اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کی صورت میں بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ بہرحال بجائے اس بات کے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں اور اسرائیل کو کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے، ہڑتال اور تعلیمی ادارے بند کرنے یہ تو کمزور فیصلے ہیں بیسیکلی۔ کہ لیبنیز حکومت اسرائیل کے سامنے بے بس ہے اور اپنے شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہے، یا پھر اسرائیل کو حزب اللہ کے خلاف کارروائی کرنے کی خاموش اجازت دینا ہے۔ تاہم ہر لحاظ سے لیبنیز حکومت کا رویہ جو ہے یہ اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ اسرائیل پچھلے کافی عرصے سے لیبنان کے اندر ایک بڑے فوجی آپریشن کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس میں امریکہ اور دوسرے ممالک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر اسرائیل نے لیبنان میں کوئی بھی محاذ کھولا تو اس سے پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔
اس سے امریکی مفادات کو شدید ترین نقصان پہنچے گا. جبکہ دوسری طرف حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کی جانب سے لیبنیز علاقوں کے اندر کارروائی اور عام شہریوں کی شہادت پہ شدید غم و غصے اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کیا کہ حزب اللہ اس کارروائی اور شہادتوں کا ہر صورت بدلا لے گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. تو حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم اسرائیل کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی جارحیت کو کسی طور بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کا ہر صورت جواب دیا جائے گا. ہم کسی بھی بڑے محاذ کے لیے تیار بیٹھے. جبکہ دوسری طرف ریڈ سی پہ یمنی حوثیوں کا دبدبہ پوری طرح قائم ہے. جرمنی بھی یمنی حوثیوں کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے میدان میں آ چکا ہے اور اپنی فوج کو ریڈ سی میں تعینات کرنے کا اعلان کیا. جرمنی اس کے علاوہ اپنے جدید جنگی بحری جہاز بھی ریڈ سی کے اندر تعینات کرے گا، جس کا مقصد تجارتی جہازوں کی گزرگاہ کو محفوظ بنانا ہے. اور یمنی حوثیوں کی کارروائی کو روکنے کے لیے جرمنی کا یہ اقدام ناکافی ہے. اور جرمنی کی طرف سے بھیجے جانے والے 700 فوجیوں سے پہلے ریڈ سی کے اندر 10 ملکی اتحادی فورسز جو امریکہ اور برطانیہ کی فوج کی مدد کے لیے موجود ہیں، جس کا نتیجہ آج تک صرف صفر نکلا. یمنی حوثی اس وقت بڑی کامیابی کے ساتھ ریڈ سی کے اندر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ جرمنی کی طرف سے روس کے یورپ کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کر کے مشرق وسطیٰ کا رخ کرنا ایک تاریخی غلطی تھی، کیونکہ رشیا آذربائیجان اور آرمینیا کی صورت میں ایک اور بڑا تنازع شروع کرانے کی بھی تیاری کر چکا ہے. اور پیوٹن اس وقت چن کر اپنے دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کی کوشش میں ہے، جس کا ایک واضح ثبوت اپوزیشن لیڈر کی جیل میں ہلاکت ہے. جرمنی دنیا میں ہارڈ ویئر کے کاروبار کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے. یورپ کے دیگر ممالک کی طرح ریڈ سی کی بندش نے کاروبار معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچایا، جس کے تدارک کے لیے جرمنی اپنی افواج جو ریڈ سی کے اندر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. تو جرمنی کی طرف سے اپنی افواج یمنی حوثیوں کے مقابلے پہ اتارنا یورپین یونین اور نیٹو فورسز کا امتحان ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریڈ سی میں کسی بڑے تصادم کی صورت میں کیا یورپ اور نیٹو جرمنی کی مدد کرے گا؟ تو اس کا جواب ذرا مشکل ہے، کیونکہ نیٹو کو اس وقت روس سے بہت سنگین خطرات ہیں، جس کا اظہار نیٹو چیف اپنی ایک تقریر میں کر چکے ہیں. تو نیٹو چیف نے یورپین یونین کو بھی خبردار کیا کہ روس کے ساتھ ممکنہ تصادم کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی افواج اور اسلحے کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے. نیٹو چیف کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپین یونین کی پوزیشن روس کے سامنے کافی کمزور ہے اور روس کے ساتھ تصادم کو روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں. اب جرمنی نے اپنی افواج کو جو ریڈ سی کے اندر یمنی حوثیوں کی کارروائی کے خلاف بھیجنا ہے، یہ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روس نے امریکہ اور برطانیہ کی جہاد کو بھی اندر پھنسانے میں کامیاب ہو، جس سے جرمنی کی معیشت اور دفاع پہ بڑے دور رس نتائج مرتب ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو خود ملتی ہیں.